بسم الله الرحمن الرحیم الدرس السادس مفعول فی. مفعول فی کہتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان. وہ اس میں منصوب ہے جسے کسی فعل کے وقوع کا وقت یا جگہ معلوم ہو، جیسے جلست تحت الشجرتی. میں درخت کے نیچے بیٹھا. وسرت لیلا میں رات کے وقت چلا. ان مثالوں میں تحت اور لیلا مفعول فی ہے. مفعول فی در حقیقت ظرف زمان اور ظرف مکان کا دوسرا نام ہے. ظرف زمان سے مراد جو ہوتا ہے وہ زمانہ ہوتا ہے، اور ظرف مکان سے مراد جگہ ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے. یہ ساری باتیں پرانی ہیں جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. اب جو بھی مطلب کہ کسی زمانے میں یا وقت میں کوئی بھی کام واقع ہوگا اس کو ہم کہیں گے مفعول فی، بشرطے کہ اس سے پہلے حرف جر نہ ہو. جیسے اوپر کی مثال میں لیلن مفعول فی ہے، مگر سرت فی اللیل میں لیل کو مفعول فی نہیں کہتے بلکہ وہ جار مجرور ہوگا. اب ظرف زمان خواہ مختص و متعین ہو، خواہ مبہم غیر معین ہو، دونوں صورتوں میں ظرفیت کی بنا پر مفعول فی بن سکتا ہے. جیسے سافرت یوم الخمیسی، کہ میں جمعرات کے دن گیا، کہ میں نے سفر کیا. مگر ظرف مکان کے صرف وہی اسما مفعول فی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن کا شمار ظروف مبہمہ میں ہوتا ہو. جیسے اسماء جہاد ہیں، فوق، تحت، قدام، خلف، یمیناً، شمالاً. اور اسماء مساحہ جیسے فرسخاً، میلاً، بریداً وغیرہ. اس طرح کے اسماء ظروف مشتقہ ہیں. ظروف مشتقہ جیسے ذہبت مذهب خالدین اور جلست مجلس الاستاذی وغیرہ. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عامل خود اس مادے سے ہو. جیسے مذکورہ دونوں مثالوں میں اس کے برعکس ذهبت مجلس الاستاذی کہنا درست نہیں، کیونکہ مجلس کا عامل ذهبت ہے، اس مادہ سے نہیں ہے. اب رہے ظرف مکان کے وہ اسما جن سے کوئی محدود مخصوص جگہ مراد ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، گھر، بازار وغیرہ. تو ظرفیت کی بنا پر منسوب نہیں ہو سکتے، نہ ان کا نام مفعول فی رکھا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے پہلے حرف ظرفیت فی کا لانا ضروری ہوتا ہے. جیسے صلیت فی المسجد، اقمت فی السوق. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی، اور جلست فی الداری. کہ جو محدود. جی. تو پھر مطلب کہ یہ جار مجرور نہیں بنیں گے؟ جار مجرور تو بنیں گے. ہم نے کہا کہ ظرف مکان کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ اس کے علاوہ جو بھی ہم نے ظرف جی بنانا ہوگا، ہم مفعول فی کی ذکر تو ہم وہاں پہ ظاہری جی طور جی پہ تو یہ فی کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کا معنی دیکھا جائے تو وہ ظرفیت والا معنی دے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ البتہ دخلتو کے باب میں کثرت استعمال کی وجہ سے توسعانی یہ بات جائز رکھی گئی ہے کہ اس کا استعمال فی اور فی کے بغیر دونوں طرح صحیح ہے. جیسے دخلتو فی المسجد یا دخلت المسجد والدار وغیرہ. بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس ذیل میں اسماء ظروف کچھ لکھے ہیں انہوں نے، وہ یاد کرنے پڑیں گے. جیسے لیلا، نہارا، ساعتا، سنتا، شہرا، اسبوعا، دقیقتا. دن، رات، دن، وقت، سال، مہینہ، ہفتہ، منٹ. صباحا، صبح، مساء، رات بھی آئے گا، شام بھی آئے گا. فجرا، صبح سویرے.
ज़ुहन ज़ोर के वक़्त, गदवन ये सपहर और ज़ोर के वक़्त, आशियतन शाम को रात को, बुकरतन सुबह सुबह, असीलन जल्दी, ज़ोहरन अशाअन, असरन ज़हीरतन अम्स, गदन बुरहतन हनीअतन, ज़मननहीनन आमन दहरन, अबदन दाइमन क़त्तु इवज़, अव्वल क़ब्ल बाद तहत खल्फ अमाम वरा तिलक़ा तिजाह, ईज़ा हिदा यमीनन शिमालन। और यहाँ पे जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं इनके ऊपर उन्होंने ख़त लगाया है, इनका शुमार ज़रूफ़ मुबहम में होता है, किसी इसम की तरफ मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होते हैं और मंसूब पढ़े जाते हैं। मगर कभी उनका मुज़ाफ माज़ूफ होता है और दिल में मकसूद होता है, इस सूरत में ज़म्मा पर मबनी होता है, जैसे लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद। लेकिन अगर मुज़ाफ इलैहि महज़ूफ ना हो तो या माज़ूफ हो मगर दिल में मकसूद ना हो, दोनों सूरतों में मुअर्रब पढ़े जाते हैं और मंसूब होते हैं, जैसे जलस्तु फ़ौक़ल कुर्सी, जी तो अव्वलन, या अफ़ या अफ़अलु हाज़ा अव्वलन। पहली मिसाल में मुज़ाफ इलैहि महज़ूफ नहीं है और आखिर की दोनों मिसालों में महफूज है और महज़ूफ है मगर मकसूद नहीं है। अम्स कल गुज़िश्ता के माना में आता है और कसरा पर मबनी होता है, मगर अमसी पर अगर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए तो मुतलक ज़माना माजी के माना में होता है, जैसे अभी कल की बात है, बिल अमसी का न कदा व कदा। कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? जी जी, आ रहा है कुछ कुछ। कत्तु और इवज़ में ज़म्मा पर मबनी होते हैं, हमेशा नफ़ी के बाद आते हैं। कत्तु ज़माना माजी के लिए और इवज़ ज़माना मुस्तकबिल के लिए आता है, जैसे मा फ़अलतु हादा कत्तु ला अफ़अलु हादा इवज़। ठीक है, अब ये तमरीन है। बताइए। चलें इसका तर्जुमा कुछ का करते हैं। यज़हरु कुर्सु शम्सी सबाहन मिन जिहति शर्क़ि बअदल फज्र बिनहवी साअतिन फयुज़हबु वहशतल लैली वयमलउल कौन हरकतन व नशातन। यज़हरु कुर्सु शम्सी सबाहन, सुबह के 1 घंटा बाद, मिन- यज़हरु कुर्सु शम्सी सबाहन मिन जिहति शर्क़ि बअदल फज्र बिनहवी साअतिन, सूरज की टिकिया मशरिक की तरफ से जाहिर होती है बअदल फज्र बिनहवी साअतिन, सुबह के 1 घंटे बाद, फयुदहिबु वहशतल लैली, या फयदहबु भी आ सकता है, ये फयुदहिबु वहशतल लैली और भेज देती है किसको, रात की तारीकी या जुल्मत को, वयमलउल कौन हरकतन व नशातन, और भर देती है जहान को हरकत और चुस्ती के एतबार से, वशम्सु तख्तफिउ मसाअन इंदल उफुकी उफुकिल गरबी, और सूरज शाम के वक़्त मगरिब के उफक में छुप जाता है, फ़यज़हरु शफ़क़ु वयनशुरु ज़लामु अजनिहतहु अला दुनिया शर्क़न व गरबन, वह शफ़क़ ज़ाहिर होता है और तारीकी शर्क़न गरबन दुनिया में अपने पर फैला देती है। वल क़मरु कौकबुन मुस्तदीरुन, और चांद एक ऐसा सितारा है जो गर्दिश करने वाला सितारा है, मुस्तदीरुन सय्यारुन सियारा है, यक्सिबु ज़ौउहु मिन अश-शम्सि फयुनीरुल अर्ज़ु लैलन, अपनी रोशनी सूरज से हासिल करता है और ज़मीन को रात के वक़्त मुनव्वर कर देता है।
ويصاب القمر بالخسوف احيانا، اور چاند کو بعض اوقات گرہن لگ جاتا ہے. فينطفئ نوره ويحمر قرصه. قرص گولی کو بھی کہتے ہیں، ٹکیا کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا نور ختم ہو کر بجھ جاتا ہے اور اس کی ٹکیا سرخ ہو جاتی ہے. فتعبس الدنيا ويعمها الظلام. لہذا دنیا پریشان ہو جاتی ہے، اس پر عام اندھیرا چھا جاتا ہے. ويبقى ذلك بعض الأحايين ساعات، اور بعض اوقات گھنٹوں یہ حال رہتا ہے. والنجوم حلیت السماء وزینتها لیلا، اور ستارے رات کے وقت آسمان کا زیور ہے اور زینت ہے. وزینتها لیلا، اور زینت ہے رات کے وقت میں. وہی کثیرۃ لا یمکن عدها، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے. تغلق المدارس صیفا، مدارس یعنی اسکول گرمیوں میں بند ہو جاتے ہیں. لأن الحر یخمل الجسم، اس لیے گرمی جسم والذہن، اور ذہن کو سست کر دیتی ہے. ويسعف الطلاب ويقلقلهم ليلا ونهارا، وہ طالب علموں کو پریشان کرتی ہے اور ان کو شب و روز مضطرب رکھتی ہے. فلا يستطيع الدرس والمطالعة والمطالعة، بس وہ سبق پڑھنے اور مطالعے کی قدرت نہیں رکھتے. ترش الشوارع المدن كل يوم صباحا ومساء، شہروں کی شاہراہوں پر ہر روز صبح اور شام کے وقت پانی چھڑکا جاتا ہے. وتضاء بالمصابيح الكهربائية ليلا، اور رات کے وقت ان کو بجلی کے بلبوں سے روشن کیا جاتا ہے. ذهبت أمس مع والدي، میں گزشتہ روز اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ میدانوں کی جانب گیا. فی الحقل الى الحقل، میدان کی طرف. بعد العصر، عصر کے بعد. فمشينا ساعة حول الزروع، ایک گھنٹے تک ہم کھیتوں کے ارد گرد پیدل چلتے رہے. ثم جلسنا تحت شجرة باسقة على صفة النهر، على صفة النهر، پھر نہر کے کنارے ایک اونچے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. وكنا نسمع خرير المياه تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے پانی بہنے کی آواز سنتے رہے. والطيور فوقنا تشد على الغصون العالية، اور پرندے ہمارے سروں کے اوپر اونچی شاخوں پر گا رہے تھے. فراقني ذلك المنظر البهيج، بس یہ دل کو لبھانے والا نظارہ مجھے بہت اچھا لگا. فبقيت برهة أمتع النفس بتلك المشاهدة الساحرة، اس لیے میں دیر تک اس حیرت انگیز منظر سے اپنے دل کو لطف اندوز کرتا رہا.
ونقلب الطرف بين مناظر الزرع الأخضر، اور سبز کھیتی جانے ہم نظر گھماتے رہے. ثم قمت مع أبي، پھر اپنے والد کے ساتھ اٹھا. وعدنا إلى المنزل قبيل غروب الشمس، پھر میں اپنے والد کے ساتھ اٹھا اور ہم سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے گھر لوٹ آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی استاد جی. اب بھی اگلی تمرین کر رہے گے. 8 جملے ہو گئے. 6، نہیں ہاں 7 جملے یہ، اور 24. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 34. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی یہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آگے تمرین نمبر 35 کروائیں گے. اصل میں یہ کام کروانے کو کروا دیں، لیکن اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے رٹا لگانے کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی جی.